ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد درود پڑھیے گا صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی العالی الوفی الاوفی رب الآخرۃ والأولی خالق السماوات العلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والصلاة والسلام علی صاحب النعمت العظمی والمحجۃ الکبری النبی امی ابی القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من بلند تر صلوات واجب سمجھتے ہوئے فرش عزا پر بیٹھے ہوئے مومنین و مومنات کے لیے دعا مانگنا چاہتا ہوں ذات واجب باری تعالیٰ جتنے عزادار اس فرش عزا پر تشریف لائے ہیں ہر قدم کے وزن اجر کثیر عطا فرما بار الہا اس پرساداری کو عبادت میں شمار فرما بار الہا عزادار اور عزاداری کی حفاظت فرما بار الہا جو مومنین و مومنات تنگ دست ہیں وسیع رزق عطا فرما رزق معرفت عطا فرما رزق مودت عطا فرما سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما بار الہا بانی عزاداری یہاں بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما اس صحیح اور کاوش کو قبول اور منظور فرما بار الہا جو مومنین و مومنات جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم کو تکمیل تک پہنچا ہماری یہی نسلیں یہی بچے آگے بڑھیں گے چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی بار الہا ہماری 100 دعاؤں کی ایک ہی دعا ہمارے بار میں آقا کا ظہور جلد فرما ان دعاؤں کی مستجابی کے لیے بلند تر صلوات اجازت ہے دوستو بات شروع کی جائے احباب ذی وقار ارباب دانش سرکار دو عالم نے جب یہ صدا دی قولوا لا الہ الا اللہ جب نبی نے دنیا کو ایک آواز دی کہ آؤ اس پروردگار کی طرف یہ دین اسلام کا سرکار دو عالم کے دور میں آغاز ہو گیا اس دین کا واسطہ 2 طرح کے لوگوں سے تھا
کچھ اسلام کے ذمہ دار بنے، کچھ اسلام کے ٹھیکیدار بنے۔ دوستو یہ بات ذہن میں رہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین میں، عقیدے میں ملاوٹ ہونی شروع ہو گئی۔ غذا میں ملاوٹ ہو بدن برباد ہوتا ہے، عقیدے میں ملاوٹ ہو روح برباد ہوتی ہے۔ غذا میں ملاوٹ ہو دنیا اندھیر ہوتی ہے، عقیدے میں ملاوٹ ہو آخرت اندھیر ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم کی شہرائے آفاق حدیث، من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک موڑ پر لے آیا ہوں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ عجب بات یہ ہے، بازار کو نکل جائیں، جو ملاوٹ کرتا ہے اس نے بھی حدیث لکھ کر لگائی ہوتی ہے۔ مگر دوستو یہ جملے میں نے سرکار دو عالم کی، بھائی میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، یہ جملے میں نے ابتدا کے طور پر سرکار دو عالم کی ایک اور حدیث سنانے کے لیے کہے ہیں۔ کتاب کا حوالہ بھی لازمی دے دیتا ہوں، وسائل الشیعہ، نبیوں کے نبی آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، او میری امت یاد رکھو، وہ بندہ ہماری ولایت میں ملاوٹ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ ولایت میں ملاوٹ کرے بلندتر صلوات۔ اسلام کا واسطہ دو طرح کے لوگوں سے، کچھ اسلام کے ذمہ دار، کچھ ٹھیکیدار۔ ٹھیکیداروں نے زیادہ تیزی دکھائی، کسی نہ کسی طرح سے نبی سے رشتہ داری بنائی، پھر ٹھیکیداری دکھائی، ایسی دکھائی کہ جمعہ بھی بدھ کو پڑا ڈالا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ جب دین اس نہج پر چل رہا ہو، ایسے لوگوں کی آمد کا خطرہ ہو، اللہ بھی پھر اسباب مہیا کرتا ہے۔ اس نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم ایمان والے ہو، تقوی بھی اختیار کرو گے، ایمان ناکافی ہے، تقوی کا بھروسہ بھی کافی نہیں، لازم ہے کہ سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب
اب جو سچا ہو اسے صادق کہتے ہیں. آپ کی توجہ کی نظر، سچے کو صدیق بھی کہتے ہیں. جو سب سے بڑا سچا ہو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. جیسے اللہ اکبر، اب کوئی اور بڑا نہیں. پتہ چلا اب کوئی اس سے بڑا سچا نہیں. اگر ایسی بات ہے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کس کو صدیق کہتا ہے؟ ہمارے برادران اسلام نے صحیح بخاری میں یہ لکھا کہ ابراہیم نبی نے 3 جھوٹ بولے. لکھا ہے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کہا کہ یہ جو مزدور ہے میری بہن ہے. دوسرا بیمار نہیں تو کہا میں بیمار. بت توڑے تو کہا جو بڑا ہے اس کے شانے پر کلہاڑا رکھ دیا کہ اس سے پوچھ. انہوں نے کہا 3 جھوٹ بولے. مگر جب پروردگار سے پوچھا، سورہ مریم سے یہ آواز ہے، میرا حبیب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے محمد مصطفیٰ تو ابراہیم نبی کا ذکر کیا کر، اس لیے کہ وہ اللہ کا صدیق نبی تھا. اگر ابراہیم نبی صدیق نبی ہے، جملہ میں کہتا ہوں نتیجہ آپ حاصل کیجئے. ابراہیم نبی ہے، امام ہے کائنات کے انسانوں کا، خلیل اللہ بھی، اللہ کا دوست، نبی بھی ہے، نبی کا باپ بھی ہے. اتنے سارے عہدوں کا مالک ہو کر اللہ نے فقط صدیق کہا تو جو صدیق اکبر ہوگا اسے کم از کم ابراہیم کا مولا ہونا چاہیے. اسے کم از کم ابراہیم کا آقا ہونا چاہیے. یہ آیت آج نازل تو نہیں، رسول کے زمانے میں نازل ہوئی. تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا تو ہوگا، یا رسول اللہ وہ کون سے سچے ہیں جس کے ساتھ ہمیں ہو جانا چاہیے؟ باتیں دو ہی، یا صحابہ خود پوچھا یا پھر اللہ بتا. نبی فرما کہ وہ سچے کون ہیں؟ سچوں کا ایک منزل 24 ذی الحج 10 ہجری کو کھینچا گیا. نجران کے عیسائیوں کو خط لکھا، 2 ہی پارٹیاں، ایک صادقین کی ایک کاذبین کی. جو سچے ہیں وہ صادقین ہوں، جو ان کے مقابل آئیں گے وہی کاذبین ہوں. اب نبی نے جب فوج در فوج مسلمان آ رہے ہیں، اس وقت عرب اور یمن کی جو بارڈر لائن عیسائیوں کی 73 بستیاں نجران بڑی تھی. نبی نے خط لکھا، ان کا وفد آیا. 60 رکنی وفد جب پہنچا، آنے کا انداز کیا؟ بھڑکیلے لباس، ہاتھوں پہ سونے کی انگوٹھیاں، سونے کے کنگن، ریشمی لباس، زیب تن کیے ہوئے، اپنے ناقوس بجاتے ہیں. جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، سرکار دو عالم نے چہرہ پھیر لیا. نبی کا منہ پھیرنا، کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا یہ خلق عظیم کا مالک ہے، لیکن عجب بات، خط لکھ کر بلایا بھی ہے، جب ہم آئے ہیں تو آنکھ بھی نہیں ملا رہے.
ہماری بات بھی نہیں سن رہے، چہرہ بھی نہیں ملا رہے۔ اس وقت 650 برس کا ایک جوان اس نے کہا آؤ تمہیں وہاں لے چلے جو نبی کے مزاج کو سمجھتا ہے، جو نبی کی طبیعت سے واقف ہے، جو مزاج نبوت سے واقف ہے۔ لیا ایک سردار مولا علی کے گھر کی طرف۔ میں یہ کہتا ہوں صد شکر ہے پروردگار کا، کوئی تو گھرانہ دکھایا ہوا ہے جہاں ہر دور میں مشکل کشائی ہوتی رہی ہے۔ جب مولا علی سے سامنا مولا ارشاد فرماتے ہیں یہ تم نے کیا رنگ برنگے لباس پہنے ہوئے ہیں؟ کیا یہ کسی دنیا دار بادشاہ کا دربار سمجھ رکھا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا دربار ہے۔ یہ رنگ برنگے، یہ بھڑکیلے لباس اتارو، سادہ لباس میں نبی کے دربار میں حاضر۔ سادہ لباس نبی کے دربار میں حاضر ہو۔ عبادت کی اجازت کہا مسجد نبوی کے ایک حصے میں تم کر سکتے ہو عبادت۔ نماز عصر کے بعد بات چیت شروع۔ اب یہ مناظرہ کہنے لگے آپ نے دعوت آپ سے دعوت کا سن کر حاضر ہو گئے، یہ بتائیے آپ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہم حضرت عیسیٰ کو وہی مانتے ہیں جو عیسیٰ نے دنیا میں آتے ہی اپنے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ہم حضرت عیسیٰ نبی اللہ مانتے ہیں، کلمت اللہ مانتے ہیں، صاحب شریعت نبی مانتے ہیں، صاحب کتاب مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے مگر ابن اللہ بھی مان، اللہ کا بیٹا بھی مان۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مان سکتے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ تم اللہ کا، سرکار نے دلیل مانگی، وہ کہتے ہیں چونکہ بن باپ کے پیدا ہوا ہے اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ سرکار نے فرمایا قرآن پڑھا اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اگر بن باپ کے پیدا ہو کر عیسیٰ اللہ کا بیٹا بنتا ہے تو یہ حق پہلے آدم کو ملنا چاہیے، اس لیے کہ عیسیٰ کا باپ نہیں، آدم کی تو ماں بھی نہیں۔ آدم کی تو ماں بھی نہیں۔ 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا، نبی قرآن پر قرآن پڑھتا رہا لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ آخر میں حکم پروردگار آیا، میرا حبیب ان کو مباہلہ کی دعوت ہے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ تم آؤ، اور کیسے آؤ؟ ہم لائیں اپنے بیٹے، تم لاؤ اپنے بیٹے، ہم لائیں اپنی عورتیں، تم لاؤ اپنی عورتیں، ہم لائیں اپنے نفسوں کو، تم لاؤ اپنے نفسوں کو، اور پھر مل کر دعا کریں، اعلان کریں جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت۔ اب فیصلہ ہونا ہے کاذبین، جو جائیں گے وہ صادقین ہوں۔ اب نبی کو جو ہستیاں ملی، اب نانا کی جگہ 2 شہزادے حسن اور حسین، نسانا کی جگہ سیدہ خاتون جنت، انفسنا کی جگہ جناب مولا علی۔ اب میں یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
ایک ہوتا ہے مباحثہ، جب دو لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر بحث کریں اسے مباحثہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مذاکرہ، آمنے سامنے بیٹھ کر ذکر کیا جائے یہ ہے مذاکرہ۔ ایک ہوتا ہے مجادلہ، آمنے سامنے ہو کر جنگ و جدل کیا جائے اسے کہتے ہیں مجادلہ۔ کوئی دو بدو ہو کر مقابلہ کریں تو وہ بنے گا مقابلہ۔ اسی وزن پر مباہلہ، جب لوگ دو پارٹیاں ایسے سامنے آئیں کہ جھوٹے پر لعنت کرنی ہو اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ اب مباہلہ، جناب نوح علیہ السلام توحید پر زد تب بھی پڑی تھی، نوح نے مباہلہ بد دعا دے دی، مباہلہ نہیں کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں جانا بہتر سمجھ لیا مگر مباہلہ نہیں کیا۔ مباہلہ صرف محمد مصطفیٰ نے کیا، اس لیے کہ مباہلے میں جانے کے لیے جو ہستیاں درکار ہیں سوائے مصطفیٰ کے کسی نبی کے پاس ہی نہیں۔ حضور کسی نبی کے پاس نہیں تھی۔ اب جو اعلان ہوا کا فقل تعالو، دیکھو آپ نے ایک لفظ سنا اللہ تعالی، نہ تو کہتے ہیں پکار بلاؤ، یہاں لفظ ہے تعالو، اللہ تعالی۔ یہ لفظ علو سے، علو کہتے ہیں بلندی، علو سے ہے اعلیٰ، اعلیٰ سے ہے تعالی، یعنی وہ بلند تھا۔ اب جو آواز فقل تعالو، آؤ بلندی کی طرف، ایسی بلندی کہ جہاں تکلم قرآن تو تھا مگر نہ مانے، مگر جب 5 ہستیاں گئی انہوں نے نہ مناظرہ کیا نہ مباہلہ ہوا، فقط یہ گئے ہیں بولے نہیں، ان کا سکوت قرآن کے تکلم پر بھاری ہو گیا۔ جس کا سکوت تکلم قرآن پر بھاری ہو انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ اور یہ ذرا اس لہج میں بھی بات کو سن لیجئے، کیا فرمایا تھا؟ ابنانا و ابناکم، یعنی نا ابنا کے بیٹے، ونسانا نا کی نساء، فانفسنا نا کے نفوس، یہ نا کے بیٹے، نا کی مستور، نا کے نفوس کہاں سے ملیں گے؟ وہاں سے ملیں گے جس صحن میں یہ کہا جاتا ہے اول نام محمد۔ اول نام محمد، اوسط نام محمد، کلو نام محمد۔ جس صحن تطہیر میں ہر فرد محمد ہوگا وہیں سے مباہلے کے لیے جائے۔ اب جب ذات واجب نے یہ اعلان فرمایا کہ تم لاؤ اپنے بیٹے، ہم لائیں اپنے بیٹے، اب ادھر سے عیسیٰ نے تو شادی نہیں کی، بیٹا کہاں سے؟ تو پھر پتہ یہ چلا یہ جو صدا دی گئی، آواز دی گئی کہ تم لاؤ اپنے بیٹے، ہم لائیں
اپنے بیٹے، آواز تو رسول دے رہا تھا، پیغام تو رسول دے رہا تھا، اس ہم میں رسول کے ساتھ کس کو شامل کیا؟ فقط اسی کو شامل کیا جس کے بیٹے رسول کے بیٹے بن کر جائیں گے۔ ادھر مباہلے کی تیاری ہے، اعلان ہوا کہ ایک مسند لگائی جائے، کنات لگائی جائے۔ اب جو ادھر سے پنجتن نکلی، تاریخ مسلم ہے اس بات پر، شک کسی بندے کو نہیں، ہضم کسی کو نہ ہو تو یہ اس کا نصیب ہے، لیکن بین الفریقین کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، ان ہستیوں میں جانے کے لیے کسی اور کو ساتھ نہیں ملایا گیا۔ ذرا مجھ سے وجہ سن لیجئے، حضور ملک اسحاق صاحب ذرا ادھر، آپ مولا آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آج یہ بھائی ذکر کر رہے تھے میری طبیعت بڑی خراب ہے لیکن آپ کا چہرہ آج بڑا روشن ہے، تو ان کے ساتھ کوئی اور کیوں نہیں گیا؟ سنیے، جب فتح مکہ تھا لوگ اصرار کر رہے تھے، ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے میں یہ بت توڑ دوں، دوسرا آگے بڑھا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں بت توڑ دوں، تیسرا آگے بڑھا حضور اگر اجازت دو تو میں بت توڑ دوں۔ رسول نے فرمایا یاد رکھو تم یہ بت نہیں توڑو گے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے جس نے کبھی بتوں کو پوجا ہو وہ ان کو نہیں توڑے گا، مباہلے میں جس نے کبھی جھوٹ بولا ہو وہ مباہلے میں نہیں جائے گا۔ ادھر سے یہ نورانی قافلہ چلا، نبی کی ایک انگلی کے ساتھ شہزادہ حسن، گودی میں شہزادہ حسین، رسول کے عقب میں ہے سیدہ خاتون جنت، سیدہ خاتون جنت کے عقب میں ہے امام۔ بزرگ علماء پڑھتے ہیں کہ جہاں رسول کے قدم اٹھتے انہی نشان پر سیدہ کے قدم آتے، جب سیدہ قدم اٹھا لیتی انہی نشان پر علی کا قدم آتا۔ تو پھر یوں سمجھیے سیدہ کے نشان قدم بھی کائنات میں کہیں نظر نہیں آئے، چونکہ سیدہ نے پہلے سادہ دھرتی پر قدم نہیں رکھے، نبی کے قدم پر قدم، پھر نشان کو مٹانے کے لیے علی کے قدم۔ سیدہ اس مستور کو کہتے ہیں جسے دنیا میں چلنے کے لیے، قدم اٹھانے کے لیے کم از کم 2 حجاب چاہیے۔ وہ مستور ہے، اوپر ہے تو حجاب اللہ، زمین پر چلے تو 2 حجاب چاہیے، آگے آگے رسالت کا حجاب، پیچھے پیچھے محمد جب یہ چل رہے تھے نہایت کائنات کا ایک مختصر سا قافلہ اس نورانی رنگ میں چل رہے تھے کہ ان کے پادری، اس کا پوپ، اس نے جب یہ چہرے دیکھے اعلان کر کے کہتا ہے او عیسائیوں مباہلہ نہ کرنا، خدا کے واسطے وہ چہرے دیکھ رہا، اگر یہ کسی پہاڑ کو چلنے کا حکم دے خدا کی قسم پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے۔ میں یہاں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وہ کون سے چہرے تھے؟ سیدہ کائنات کا چہرہ تو کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا، اور علی بھی عقب میں کھڑے ہیں، ان کو بھی جن عیسائیوں نے دیکھ رکھا تھا، سرور کائنات کو بھی عیسائیوں نے ملاقات کر رکھی تھی، تو اس کا مطلب 2 چہرے پہلے سے دیکھے ہوئے، رسول کا بھی چہرہ دیکھا ہوا، مولا علی کو بھی دیکھا ہوا، اور سیدہ تو مستور تھی چھپی ہوئی، پھر 2 ہی چہرے نظر آ رہے تھے، یا حسن کا نظر آ رہا تھا یا پھر حسین کا
یا مباہلے پر جب یہ حکم ہوا نا کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، عیسائیوں نے مباہلہ نہیں، جزیہ دینا قبول کیا، مگر وہ مرحلہ بعد میں آیا۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا بزرگ علماء پڑھتے ہیں، یہ بھی بزرگ علماء کا جملہ میں دہرا رہا ہوں۔ جملہ یہ ہے، بی بی نے وہاں خطبہ دی، خطبہ اس رنگ پہ دی، اور عیسائیوں مقدمہ توحید میں اگر میں چاہوں تو چرخ چہارم سے عیسیٰ کو نیچے بلا لوں۔ مقدمہ توحید بھئی جب اس ذات کو اپنے مقدمے کے لیے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اہل بیت کو وکیل کرتی ہے، تو کیا ہم دنیا دار اہل بیت کو اپنی نجات اور آخرت کے لیے وکیل نہیں کر سکتے؟ اگر میں چاہوں چرخ چہارم سے مقدمہ توحید جیتنے کے لیے عیسیٰ کو زمین پہ بلا لوں، اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو یہ مٹھی بھر خاک لے کر میں یہیں پر ایک عیسیٰ بنا لوں۔ عظمت جناب سیدہ بابا جب لانتر یہی سیدہ جو آج رسول کے ساتھ دین اسلام اس ذات کی صداقت کی گواہی کے لیے آئی ہے۔ فقط ایک جملہ، جب وہ ایک اور دربار میں گئی تھی تو اس نے گواہ مانگے تھے، بی بی نے کہا کیسا؟ کہا قرآن سے دوں، قرآن سے بھی مل جائے گا، کوئی ہستی پیش کروں وہ بھی پیش کر دے۔ تو جو بی بی نے قرآن سے گواہ پیش کیا، بی بی نے یہ کہا تھا یاد رکھ جو کذب ہوتا ہے وہ رجس ہوتا ہے، رجس جو ہوتی ہے وہ ناپاکی ہوتی ہے، اور اللہ نے قرآن میں کائنات جانتی ہے ہماری طہارت کی قسم کھائی۔ اور یہ تو ہے قرآن سے، اگر تو نے یہاں گواہ دیکھنے ہیں تو پھرے میرے پاس کائنات کے وہ انوکھے گواہ ہیں جو پہلے ہی توحید کا مقدمہ گواہی دے کر جیت چکے ہیں۔ علی حق نعرہ حیدری، یہ وہ گواہ ہیں جو توحید کا مقدمہ جیت چکے ہیں۔ عزاداروں، یہ توحید کے گواہوں کو دنیا نے رلا رلا کے مارا۔ 9 محرم کا دن گزرے گا، جو رات آئے گی اسے شب عاشور کہیں گے۔ آج میں 2 جملے اس شہزادے کی شہادت کے پڑھنا چاہتا ہوں جس کی شہادت نے امام حسن کی ترجمانی کی ہے۔ شب عاشور تھی، امام نے اعلان فرمایا میرے آوان و انصار، کل 10 محرم کا دن ہوگا، ہم سب شہید کر دیے جائیں گے۔ میرے صحابیوں، تمہاری شہادت سے میں بچ نہیں سکوں گا، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ میں تنہا شہید ہو جاؤں، شاید تم بچ جاؤ۔ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ عزاداروں، کوئی نہیں گیا۔ امام نے کہا علی اکبر، لگتا یہ ہے روشنی میں جانا نہیں چاہتے، ذرا چراغ تو گل کر دو۔ عزاداروں، ادھر چراغ گل کیا گیا
थोड़ी देर बाद जब रोशन किया गया तो इमाम के सहाब सामने बैठे थे, आंखों से आंसू जारी थे। पता क्या कहते हैं? मौला, जो आपने कहा ये आपको सजावार था, आपका कहना बनता था, मगर आका हमें बताएं हम जाए तो कहाँ जाए? आका अगर आप हुक्म दें अभी अपनी न्याम से तलवार निकाल कर सर कलम करके आपके कदमों में निछावर कर दे। आज़ादारो, जब असहाब ने ये बात की है, इमाम ने उनको दुआ की है और कहा तुम सब कल शहादत के मर्तबे पर फायज हो जाओ। आज़ादारो, ये खुशखबरी दी, सब खुश हो गए। वहीं पर एक 13 बरस का बच्चा बैठा था, पूछने लगा चचा जान, क्या कल शहीदों में मेरा नाम भी शामिल है? आज़ादारो, इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चा दूसरी तरफ से आके पूछता है चचा जान, क्या कल शुहदा की फहरिस्त में मेरा नाम भी शामिल है? आज़ादारो, इमाम ने जवाब नहीं दिया। आज़ादारो, जब तीसरी मर्तबा बच्चे ने वही सवाल किया, इमाम फरमाते हैं शुहदा की फहरिस्त में तो अली असगर का नाम भी शामिल है। आज़ादारो, अली असगर का नाम आना था। शहजादा कहता है क्या फौजेश किया, हमारे खैमों में आ जाएगी? कहा खैमों में नहीं, ये तो बहुत बाद में होगा। मैं नन्हे शहजादे को पानी पिलाने जाऊंगा तो ये नन्हा शहजादा शहीद होने चला जाएगा। आज़ादारो, 10 मुहर्रम का दिन आया। इस शहजादे की माँ ने कहा ऐ कासिम, सब की कुर्बानियां हो चुकी, बहन जो है शरीकतुल हुसैन आनो मोहम्मद को कुर्बान करके हुसैन की बारगाह में सरफराज हो चुकी, मगर तू अभी तक खड़ा है। बता रोज़े हशर होगा, मैं सैयदा ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगी? आज़ादारो, ये जुमला सुनना था तो जाकर चचा से मौत की आरज़ू की, चचा मुझे इजाजत दे। आज़ादारो, इधर इजाजत मांगी। इमाम कहते हैं ऐ मेरे लाल, तेरे जाने से मेरा दोहरा नुकसान है। एक बेवी एक बेटी बेवा होती है, दूसरा भैया हसन की निशानी जाती है। आज़ादारो, इजाजत नहीं मिली। फिर आया माँ के पास, माँ ने एक तावीज़ खोल के दिया, कहा चचा को दिखाना। चचा ने जब तावीज़ खोल के देखा, भैया हसन की तहरीर देखी, रो के कहता है ओ भैया हसन, इस कसमा पुरसी की हालत में भी तूने भाई हुसैन का कितना ख्याल रखा है। आज़ादारो, शहजादे को इजाजत मिली। जब इजाजत मिली है ना, घोड़े पर सवार किया है, लेकिन इस रंग में सवार किया है जो इमामा बाना, तो तहतुल हनक इस तरह से बांधी जैसे किसी दुनिया से गुजर जाने वाले की बांधी हुआ। आज़ादारो, शहजादा चला। जब शहजादे ने जाकर जंग की है ना, आज़ादारो, जब उमरे साद ने अरज़क मलऊन से कहा किसके मुकाबले पर जा, उसने कहा मैं कैसे मुकाबले पर जाऊं? ये एक छोटा सा शहजादा, मैं अरब का शाह सवार अपने बेटों को भेजता हूँ। आज़ादारो, एक बेटा आया, शहजादे ने फिन्नार किया, दूसरा आया, फिन्नार किया, सारे बेटे फिन्नार हो गए। अब वो वहाँ गुस्से से फुनकारता हुआ आगे बढ़ा। जब इमाम ने मंजर देखा, आवाज देकर कहते हैं बारे लाहा, मैं ये दुआ कर रहा हूँ तेरे दरबार में इसका गुरूर खाक में मिला दे, मुझे कासिम की लाश उठाना मंजूर है। आज़ादारो, उसका गुरूर खाक में मिल गया। जब शहजादा कासिम को सख्त प्यास लगी, वापस आया, वापस आकर कहा ना चचा मुझे बड़ी सख्त प्यास लगी है। आज़ादारो, इमाम ने अपनी अंगूठी जो शहजादे के मुंह में रखी, शहजादे की अल अतश की सदा खत्म हो गई। इमाम ने जब शहजादे को सैराब किया, शहजादा वापस गया है। आज़ादारो, इस रंग से जंग की है शहजादे ने, लेकिन गुर्ज लगने शुरू हुए, तलवारें लगनी
लड़ाई शुरू हुई, शहजादे को घेर कर मारना शुरू किया। शहजादा जब जीन से जमीन पर आया, आवाज दी, चचा मेरी मदद को आइए, चचा मेरी मदद को आइए। आजादारों, जब रकाबों में पांव फंस गए, शहजादा जमीन पर न गिर सका। जल्दी से इमाम मदद को चले। शामियों ने जब देखा कि इमाम आ रहे हैं, जल्दी से भागे हैं। भागते हुए घोड़ों के नीचे शहजादा कासम पामाल हो गया। आजादारों, ऐसे पामाल हुआ कासम के टुकड़े टुकड़े हो गए। इमाम ने जब टुकड़े देखे, कहा रुको, मेरे कासम को मारते हो, जरा ठहरो, मेरे कासम को मारते हो। आजादारों, अपनी रिदा बिछाई, कासम के टुकड़े जमा करने शुरू किए। उलमा लिखते हैं ऐसे टुकड़े जमा किए जैसे माली फूलों को चुनता है। गठड़ी बनाई, कासम की गठड़ी लेकर मौला चले खयाम की तरफ। जब गठड़ी रख दी, बीबी उम्मे फरवा कहती है क्या मौला, मेरे बेटे ने वफा नहीं की, सबकी लाशें आ रही थी, कासम की लाश नहीं है। अजादारों, जब गठड़ी खोली, कहा जो लाश मिली है मैं ले आया हूँ। अजादारों, सैयदानियों ने मातम करना शुरू किया। कासम की माँ ने कभी दाएं बैठती है, कभी बाएं बैठती है, कभी सरहाने बैठती है, कभी पैंती बैठती है। जनाबे जाने पूछती है, ऐ बीबी ये क्या कर रही है? कहती है मुझे बेटे का गाने वाला हाथ नहीं मिलता। आजादारों, कासम के खून में हाथ डुबोए, बालों में लगाना शुरू किया। ज़ैनब बीबी ने पूछा, भरजाई क्या कर रही है? कहा मैं कासम के खून से अपनी मेहंदी लगा रही हूँ।